سچی بات یہ ہے کہ جی عبادات قبول ہو گئی ہیں، حقیقی عید وہی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اج مجھے پتہ چل جائے کہ فلانے بندے کے اعمال قبول ہو گئے، میں انہوں مبارکباد پیش کرا، مجھے پتہ لگ جائے کہ فلانے اللہ نے ریجیکٹ کر دیتا ہے، کوئی عبادات ضائع ہو گئی ہیں، قبول نہیں ہوئی ہیں، میں وہ کو جا کے تعزیت کرا، افسوس کا اظہار کرا۔ یہ قول اس بات کا اشارہ ہے کہ جی عبادات قبول ہو گئی، حقیقی خوشی عید کی ان نصیب ہوئے گی۔ اور پھر رمضان کا پراپر مہینہ اللہ نے بطور ورکشاپ دے ساڈے تے نازل فرمایا سی، اسی پورا مہینہ ریہرسل کیتی ہے، پریکٹس کیتی ہے اور تربیت حاصل کیتی ہے۔ جہاں بندہ رمضان میں پریکٹس کیتی ہے وہ ایک ہی چیز ہی کیتی ہے کہ جیڑی بھی عبادت ہے، جیڑی بھی نیکی ہے، خدا مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہوئے، اللہ نے بڑا مننا، یہ پریکٹس ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، گنتی پوری کرو روزیاں دی، اللہ کی بڑائی جیڑی تم سکھائی ہے، جس طرح بیان کرنی سکھائی ہے اسی طرح بیان کرو۔ آج یہی پریکٹس ہے، پریکٹس کا آج آخری دن ہے کہ آج عید پڑھن آئے تو پھر بھی ترانے ہی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، گھر تک واپس جاواں گے تو پھر بھی ایک ترانے پڑھا گے۔ سبق لے کے بھی یہی آئے ہیں، سبق سیکھ کے بھی یہی جانا ہے کہ اللہ تیرے ورگا کوئی نہیں، تیرے مقابل کوئی نہیں، تو سارے بڑے کا بڑا ہے، تو کلہ ہی کلا کل شیء قدیر، تو کلہ ہی خالق و مالک رازق ہے، تم ہی کبریائی دے لائق ہے، تو ہی بڑائی دے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پریکٹس اندر تربیت فرمائی، فرمایا لوگوں روزے رکھ دے ہو، روزے کا مطمع نظر ایک ہی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، تو بڑا ہے۔ تاہی اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی اندر فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، دو میں حدیث موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز صدقات حج عمرہ دیگر عبادات کا ثواب اللہ فرشتیاں نے اختیار دیندے ہیں۔ اب میرے فرشتوں میرا بندہ نیکی کرے تو نیک عمل دا ثواب تسی لکھنا ہے۔ جب روزے دی واری آتی ہے اللہ کہتے فرشتوں پیچھے آ جاؤ، اسی کے گلاں یہ میرا تے میرے بندے دا خاص تعلق ہے، ایک خالصتاً میرے واسطے انہیں کیتا ہے۔ کیوں؟ ایک کمرے اندر بند ہو کے کھا سکتا سی، ایک غسل خانے اندر جا کے پانی پی سکتا سی، یہ رات کی بیٹھ کے حلال چیزاں استعمال کر سکتا سی، لیکن کیڑی چیز نے انہوں منع کیتا ہے؟ یہ دل اندر، یہ دماغ اندر یہ ایک بات پہ واسطے کہ میرا بڑا میرے دیکھ رہا ہے، بڑیاں دا بڑا میرے تے اپنی زندگی جسوسی نظام مینجمنٹ سسٹم میں فٹ ہے، اللہ دا وہ میرے دیکھ رہا ہے۔ دنیا والے تو میں اوجھل ہاں لیکن دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے، یہ نے مجھے بڑا منیا ہے، یہ نے میری کبرائی کا اعلان کیتا ہے۔ اس واسطے 100 ڈشاں سامنے ہونے کے باوجود ایک منٹ پہلا روزہ کھولنے واسطے تیار نہیں۔ کیوں؟ میرے بڑا دیکھ رہے ہیں، جو بندے کا بڑا بندے کو دیکھ رہا ہوئے پھر بندہ انہیں سامنے نہ زیبا حرکات نہیں کرتا، خلاف شرع باتیں نہیں کرتا، کہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو بڑیا دا بڑا ہے، تینوں تو دیکھ رہے ہیں، میں تیرے سامنے تیری بغاوت کرا، تیرے حکم مطلوبی کرا، اللہ میں شرم نے حیا دی ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نماز پڑھتے ہوئے کہیں دیکھتے ہیں، زکات دیندے ہوئے کہیں دیکھتے ہیں، حج کرتے ہوئے کہیں دیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی روح جانتی ہے، میں جاننا تھا۔ بندہ اندر بڑھ کے جو مرضی کر سکتا ہے، لیکن کیڑی چیز انہوں روکتی ہے کہ بندے کا عقیدہ ایمان ہے کہ میں روزہ اللہ واسطے رکھے ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ نے حکم کی پامانی کی تھی، پھر اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ اس واسطے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں یہ ثواب تسی نہیں دیکھ سکتے، یہ ثواب میں آپ ہی بن جاواں گا، میں جویں چاہاں اپنے بندے کو راضی کرنا، کیونکہ ان دنیا اندر مینوں بڑا منیا ہے کہ جڑا مینوں بڑا مننا ہے پھر میں شفقت کرنا، میں مہربانی کرنا، پھر میں وہ جزا آپ عطا فرماواں گا۔ وہ جنت کی شکل اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ دیدار الہی کی شکل اندر بھی ہو سکتی ہے۔ الگال نے پہلا سبق سانوں روزے نے سکھایا ہے کہ جیڑی بھی عبادت کرنی ہے وہ کادے واسطے کرنی ہے؟
اللہ واسطے کرنی ہے کہ ثواب روزے کا بھی انہوں ملنا ہے جن نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھیا ہوئے گا. نبی پاک نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جن روزہ ایمان کی حالت اندر اللہ کو جانتے ہوئے کہ اللہ میرا خالق مالک ہے، وہ حکم ہے، ایمان انداتے جانتے ہوئے اور ثواب کی نیت نہ روزہ رکھے ہے، حقیقی ثواب وہ ملے گا، اللہ کے گناہ معاف فرمائے گا. اور دوسری بات، جدو اللہ کو بڑا مانتا بندہ تربیت ساری ہو گئی، پھر بندہ کوئی بڑے دی گل نہ فرمانی ہوتی کر لے، کمزوری کر لے، پھر کسی ٹائم ہور بھی بندہ کے جاتا ہے کہ بندہ گڑگڑاتا ہے، روندا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، میرے کو غلطی ہو گئی، مینوں معاف کر دیو، چودھری جی میں کام غلط کر بیٹھا، مینوں معافی دے دیو، فلانے صاحب جی میرے کو غلطی ہو گئی. نوکر مالک نو کہندا ہے جدو اسی اللہ دے نوکر اللہ دے بندے ہیں، پھر مسلمان کی تربیت دے ناتے فرمائی نبی پاک نے کہ جدو گناہ ہو جان پھر اللہ کو معافی مانگو. روزے کا حق ادا نہیں ہویا، تراویح کا حق ادا نہیں ہویا، صدقہ تو خیرات حق ادا نہیں ہویا، بڑیاں کمیاں رہ گئیاں. وہ تے بڑا ہے، شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے، وہی شریعت شان دے سامنے زمین نہ چکی نہیں. اللہ سارے کو کمی ہو گئی، سارے کو غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے. بندہ یہ جو پیغام لے کے آتا نا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ فرماتے ہیں جب برائی ہو جائے، یہ اپنی جان سے ظلم کرنا ہو، آ جاؤ کوئی گل نہیں کرنے دینا دا کچھ نہیں گیا. یہ رمضان اندر ختامہ ہو گئی نے، صحیح معنی اندر روزے نہیں رکھ سکے، قیام اللیل نہیں ہو سکیا، سحور و افطار برکات و فیضیاب حاصل نہیں ہو سکے. اے آؤ آج بھی میدان عید اندر مزدوریاں لڑ والے مزدور آ جاؤ، آج ہی میرے سامنے آ کے جاسو بہاؤ. میں رب تانوں غفور رحیم ملا گا، میں بخشنہار ملا گا. اور دوسرے مقام جل اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اللہ فرماتے ہیں آؤ بخشش مانگ لو، اپنے رب نہ لو لا لو، وہی طرف رجوع کر کے آ جاؤ. اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. جب اللہ کا پیار پاؤ گے اللہ پھر تمہیں دنیا کی زندگی اندر آسانیاں بھی دے گا، خوشحالیاں بھی مل جان گیا، دنیا اندر بھی عزت ملے گی، آخرت اندر بھی عزت ملے گی. اللہ اپنا فضل تمہیں دے دے گا. آؤ روزے دارو، آؤ اہل قیام، اہل صیام، اہل اسلام آ جا. یہ کمیاں تو بڑھیاں رہ گئی نہیں، اج آخری موقع اللہ نے تم دے دیتا ہے اپنے رمضان دیا کمیاں توڑ دا، گناہاں دی زلزلہ تو نکلن دا. اج موقع پھر مل گیا وے، فرمایا میں تواڈے گناہ بھی معاف کراں، میں تانوں عزت والی رونق والی زندگی بھی نصیب فرماواں گا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنا فضل تانوں دے دیاں گا کہ جنوں اللہ دا فضل مل جائے وہ دنیا رسوا نہیں کر سکتی، کائنات اندر ذلیل نہیں ہو سکتا. لیکن اگے اللہ نے وعید بھی فرمائی یہ گناہ کر کے اڑے ہی ہو، آکرے ہو تو ہم سکیے ہی ہو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. پھر میرے بڑے دن دے عذاب دے منتظر میرے آجے آئیے ید دے میدان عید حدیث دے اندر اسی مجھوری رہا آیا کیا کہ پیغام دے میں تو معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں تو معافی دا مولا کی لڑایا کی لڑایا کی پیغام ہی جا آگے اج کہہ اللہ دے سامنے سبحانی دے کہہ دی میں تو معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں. میری بخشش کر جا تو میں گناہگار میں خطاکار ہاں. اے اللہ تو مولا غفور رحیم بڑا میرے تے کرم کریم تو کریم بڑا مولا تو غفور رحیم بڑا ان سارے تے کرم کریم تو کریم بڑا میری بخشش
چکر ان سارے دی بخشش چکر آن والے دی بخشش چکر تو غفور رحیم بڑا میں تو معافی دا طلب میں تو معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں خطا کار ہاں اج معافیاں دا ٹائم ہے اج معافی منگو قرآن کہتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کا قرآن کہتا ہے مومن دی سکھ پیے وے جدوں نہ کو ظلم ہو جاندا ہے غلطی ہو جاندی ہے وہ فوراً اپنے گناہ نوں یاد کر لیندے نے اللہ کو معافی منگ لیندے نے عقیدہ ایمان انہاں دا ہے رب تو علاوہ گناہ بخشن والا کوئی نہیں آئیے علی من حیث القوم علی من حیث الافراد اج اسی بہت بڑے مجرم اور بھی سینکڑوں گناہ نے ایک گناہ ساڈے تے اج من حیث القوم بھی لاگو ہے کہ ساڈے فلسطینی بھائی مسلمان اج ظلم کی چکی کا شکار میں اج بے حسی کا حال میں ہے اج کوئی زبان نہیں چلا رہا اج کوئی قلم نہیں چلا رہا اج پشتی پان بنوا کے تیار نہیں اج سمجھ نہیں آ یہ فلسطین کی جنگ ہے فلسطینی پیٹنے نے اپنے بچے کی لاشیں اٹھانے نے اپنی عورتوں کی سردار کروا رہے ہیں یاد رکھیے یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن کے نوے اس کا سرگم فی الدین اور گناہوں کی معافی مانگنی ہے یہ سب اس جرم کی معافی مانگنی ہے کہ اللہ اسی گناہگار ہاں اسی خطا کار ہاں اسی مکمل ہاں اسی کرن جو کہ کچھ نہیں ساری غیرت مر گئی ہے سارا ہوش ختم ہو گیا ہے سارا جوش ہو گیا ہے سارا ایمان میں کرنا کم ہو گیا ہے ربا سونیا اسی تے وعدہ کرنے آ ساری جن طاقت ہے جنی توفیق ہے اسی دونوں بھی کریں گے اسی مالی نصرت بھی کریں گے یہ اللہ توفیق دے اپنی جاناں بھی نشابر کریں گے لیکن اللہ سانو معاف کر دے اسی اپنی اکھاں دے سامنے ماواں نو اپنے کیوں کھول دیا کھیل دیا کلیاں نو اپنے گورے گورے ہتھاں دے نال اپنے پیارے پیارے ہتھاں دے نال اپنے لکے دی اپنے اندر قبر کو کھود کے دفن کرتے دیکھیا ساڈی غیرت پھر بھی نہ جاگی ساڈا ہوش پھر بھی نہ اٹھیا ساڈا جذبہ دار پھر بھی نہ گیا اسی یہ احترام پڑے کئی لوگ کی ہماری مبلا کر دی کیوں جبر ماری ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ظالم انسان یار تیرے تے کوئی حملہ آور ہو جائے کہ کیا وہ کیا ہاتھ باندھ کے مار کھاتا دے گا اور میں بات عرض کرا آج فلسطینی قربانی دے رہے ہیں فیضہ پاکستان کو کرے ہیں کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں فیضہ پاکستان کا ہو رہا ہے آج فیضے رسول رہے ہیں کشمیری اور فلسطینی آج اپنے بیٹے لہو لہان کرا رہے ہیں اپنی عورتوں کی چندہ ادا کرا رہے ہیں اپنے قبر جوانوں کے جنازے کندھے پہ اٹھا رہے ہیں آج کہاں سے کپڑا بڑھ گیا ہے کتاروں سے قبر کھوتی جا رہی ہے آج مدانوں سے کپڑا بڑھ گیا آج مکانات کھنڈر ہو گئے آج گدہ تباہ ہو گیا آج اسرائیل نے صبر کی انتہا کی ہے لیکن آج کسے 58 ممالک 59 ممالک آج مسلمان بے غیرت ہو گئے آج فراسی نے پجاری ہو گئے آج کسے نے کہا کہ کیوں تکری نہیں کی یہی پاکستان ہے ملامت کرتی عورتیں انہیں ایک خیر بچہ پوری دنیا تو کرتا گئی نوبل انعام دے دیتا گیا آج کسے مسلمان نو کسے غیر مسلم نو اٹو کے نسوانے اس ٹھیکیدار نو آج گزا کے بچے لہو لہان نظر نہیں آتے آج عورتوں نے تاتا نظر نہیں آ رہی آج فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ آبرو کیتا جا رہے ہیں لہو لہان کیتا جا رہے ہیں آج کتنے کے نسوانے چیر بلالا کرتی عورت ہے کرتی عورت میں خیال رکھے سارا پاکستان بھی ہل جائے سارا عالم اسلام بھی ہل جائے سارا عالم کفر بھی ہل جائے یاد کتنی بچیاں لے کسی کی بچیاں نہیں کتنے سپاہ سلام بن گئے کتنے حکمران بن گئے اور کتنے ذمہ دار طلب ہو گئے کیا کبھی سوچے ہے ایسے ایک جرم اندر کتنے بڑے مجرم ہیں اللہ کا قرآن کے نزیب استنصروکم فی الدین فعلیکم الناصر مسلمانوں تواڈے مسلمان بھائی دین دے معاملے اندر تواڈے کو مدد کرنا فرض ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان اسی گناہ سمجھے کبھی شرک کر لیا گناہ ہو گیا کسی نے زیادتی ہوگی گناہ ہو گیا یہ گناہ نہیں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا عذاب آدھا اندر آخرت اندر
پکڑ ہوئے گی آئیے بھی معافی منگنی ہے، آج بلاوا بھی کرنا ہے، اللہ نے حد کرنا ہے، اللہ اسی کرن جو بے کچھ نہیں، کمزور تیرے بندے ہیں، اسی اللہ دعا کرنے ہیں، ابا بھی نہ ٹوٹ پھیر دے، اللہ سے التجا تے کو کرنے ہیں، سارے مسلمان فلسطینیاں دی کشمیریاں دی ہم مدد نصرت فرما، یہ دعا تے کر سکتے ہو نا سارے صلاح و دین بن جاؤ مجاہدین بن جاؤ، صلاح و دین بن جاؤ مجاہدین بن جاؤ، جب امت غفلت میں گہری نیند سوئی ہو، جب امت غفلت میں گہری نیند سوئی ہو، جب ظالم یہودی کو نہ روکنے والا کوئی ہو، جب ظالم یہودی کو نہ روکنے والا کوئی ہو، تو مقابل لشکر کے ابابیل بن جاؤ، صلاح و دین بن جاؤ مجاہدین بن جاؤ، آج ضرورت وقت کی عشق بار ہے آنکھیں، عشق بار ہے آنکھیں، آج خوشیاں منا والے کبھی تصوراتی دنیا اندر کوئی آج تم کے عیدیاں خوشیاں منا رہے ہیں، وہ بھی تے فلسطینی سارے مسلمان بھائی نے جنہ دی خوشی کا انداز آج یہودی ملیا بے جس طرح کا دے بمباری کا انداز ہے، انہوں نے سیاریاں تے بمباریاں، انہوں نے افطاریاں تے بمباریاں، انہوں جینا تو باہر ہے، انہوں نے زندگی جینا ہو گئی، آج وہ بھی تے عید دی خوشیاں مناتے ہون گے کہ کس طرح مناتے ہیں، کوئی اپنے پترا تے لاشیں چک کے منا رہی ہے، کوئی ماں اپنے ہاتھوں قبر کھود کے منا رہی ہے، کوئی عورت اپنی عزت کا تحفظ کرنے کی خاطر جس اللہ خالق را کی عید منا رہی ہے، آج کبھی ٹھنڈے دل دماغ میں سوچی تیرا بچہ تھوڑی تکلیف اندر ہوئے یہ عید خوشیاں پمال میں تو کہنا کافی خوشیاں نے میرا بچہ ٹھیک نہیں، میری بیوی ٹھیک نہیں، میرے بچے زیادہ کر رہے، کیا وہ بھی تے کسی ماں دے تیرے جگر اولاد نے ان کی خوشیاں کا تصور بھی دیکھ کے بھی ہو رہا ہے۔ آخری بات کرا، آج عشق پار ہے آنکھیں، عشق پار ہے آنکھیں، دل غمگین ہے میرا یہودی کے لرگے میں، یہودی کے لرگے میں فلسطین ہے میرا، ہاں یہ کفر اسلام کی جنگ ہے، یہ کفر اسلام کی جنگ ہے، تو اس میں تیر بن جاؤ، صلاح و دین بن جاؤ، شاور جان تک کر دو مسجد اقصی پر، شاور جان تک کر دو فلسطین پر، قبلہ اول کی خاطر رب کے دین پر، قبلہ اول کی خاطر رب کے دین پر، فلسطینی میرے بھائی ہے، فلسطینی میرے بھائی ہے، تم ان کے ویر بن جاؤ، صلاح و دین بن جاؤ مجاہدین بن جاؤ۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، گناہوں کی معافی منگنی ہے انشاءاللہ، اور لا